اور اس جماعت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی تنظیم ہو یا اس کا کوئی خاص ضابطۂ کار ہو، بلکہ جماعت سے مراد یہ کہ پوری امت مسلمہ کے مختلف افراد اپنی اپنی جگہ پر وہ دعوت کا کام، دعوت عام کا کام کریں۔ کوئی اگر آدمی کسی جگہ وعظ کہہ رہا ہے تو وہ بھی اسی دعوت میں داخل ہے، کوئی آدمی کوئی تحریر لکھ رہا ہے جس سے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کی تعلیم دے رہا ہے یا قرآن کریم اور احادیث کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ عمومی خطاب کے ذریعے دعوت یہ تمام امت کا کام نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جو علم اور اہلیت رکھتے ہوں۔ اور دوسری قسم کی دعوت یا دوسری قسم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ہے جو ایک فرد دوسرے فرد کو دیتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی فرد کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی کی سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کے بارے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے، من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی جگہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ وہ برائی ختم ہو اور اس کی جگہ جائز کام کیا جائے۔ فإن لم يستطع، لیکن اگر کوئی شخص ہاتھ سے اس برائی کو روکنے پر قادر نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر وہ فبلسانی، وہ اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ وإن لم يستطع، اور اگر کسی جگہ اس کو زبان سے اس برائی کو روکنے کی بھی طاقت نہیں ہوئے تو کم از کم فبقلبہ، تو وہ اپنے قلب ہی کے ذریعے، یعنی اس دل کے ذریعے اس سے نفرت کر کے، اس برائی کو برا سمجھ کر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ وذالک اضعف الایمان، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے کہ آدمی نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے برائی کو، نہ زبان سے روکنے پر قادر ہے۔ ایسی صورت میں کم از کم اتنا ہے کہ دل میں اس کو برا سمجھتا رہے۔ ان میں 3 درجات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، برائی کو ہاتھ سے روکنا۔ اس کی تفسیر دوسری احادیث اور دوسری نصوص کے روشنی میں یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے روکنا اس شخص کا کام ہے جس کا کہیں پر اقتدار ہو۔ مثلا کوئی حاکم ہے، وہ اس کا یہ فرض ہے کہ اگر اپنے دائرۂ اقتدار میں وہ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، قوت سے روکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس ادارے میں اس کو اقتدار حاصل ہے، اس ادارے کے اندر اگر کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے خاندان کا سربراہ ہے اور اپنے خاندان کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ یہ ہاتھ سے روکنا اسی شخص کے لیے فرض ہے کہ جو اقتدار رکھتا ہو، خواہ وہ اقتدار عام نوعیت کا ہو یا کسی خاص حلقے میں ہو۔ لیکن عام آدمیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکیں، کیونکہ اگر ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یعنی فإن لم يستطع فبلسانہ، کہ اگر ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے، یعنی زبان سے اس شخص کو جو کسی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، زبان سے اس کو کہے کہ یہ برا کام ہے، تمہارے لیے یہ کام جائز نہیں ہے اور اس کے نتائج خطرناک ہیں، یہ بات اس زبان سے کہے۔ یہ زبان سے کہنا، اگر یہ امید ہو کہ جس شخص کو میں زبان سے کسی برائی سے روکوں گا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس سے رک جائے گا، تو ایسی صورت میں زبان سے کہنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے موقع پر نہیں کہے گا تو وہ ایسے ہی گناہ گار ہوگا جیسے کوئی شخص نماز چھوڑنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ میں کہوں گا تو صحیح لیکن یہ مانے گا نہیں، تو اس صورت میں اس کو زبان سے کہنا فرض نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مستحب ہے،
بہتر ہے اپنے طور پر اس کو سمجھا دے، اس کو پیمائش کر دے۔ اسی طرح اگر زبان سے کہنے کے نتیجے میں اندیشہ ہو کہ میری جان کو یا میرے مال کو یا میری آبرو کو کوئی بڑا نقصان پہنچے گا تو اس صورت میں بھی یہ فریضہ فرض نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی شخص برداشت کر سکے اس تکلیف کو جو اس کو پہنچنے والی ہے تو اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، یعنی استطاعت نہ ہونے کے معنی یہ کہ میں کہہ تو دوں گا، حق بات واضح کر دوں گا، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو اس صورت میں حدیث میں فرمایا فَبِقَلْبِهِ، یعنی کم از کم یہ کرے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھتا رہے۔ اور دل میں برا سمجھنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس برائی کو ہمارے معاشرے سے ختم فرما دیجیے۔ اور بعض علماء کرام نے ایک نقطہ یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جب اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو تبدیل کرے اپنے ہاتھ سے، تو تبدیل کرنے کا لفظ استعمال فرمایا، تو ہاتھ سے تو تبدیل کرنا سمجھ میں آتا ہے، اسی طریقے سے زبان سے تبدیل کرنا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ زبان سے کسی کو کہہ دیا تو اس نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کر لی، لیکن دل سے تبدیلی پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ تو بعض علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ جب آدمی کسی عمل کو برا سمجھے گا اور اس برائی کی طرف سے اس کے دل میں کڑھن پیدا ہوگی اور وہ کڑھن مسلسل اس کو بے چین رکھے گی، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کی یہ بے چینی کسی وقت میں لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جائے اور اس وقت میں اس کو قوت حاصل ہو اور زبان سے وہ اس کو روک دے اور بالآخر تبدیلی آ جائے۔ تو کڑھن پیدا کرنا برائی کے اوپر یہ بھی ایک فریضہ ہے انسان کے ذمے۔ اسی لیے حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جب وہ اس بات پر مامور کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، اس معاشرے کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی حد تک بھی اس نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو اس لیے پورے اگر معاشرے کو یا پوری بستی کو عذاب نازل ہوگا تو اس پر بھی عذاب ہوگا، حالانکہ وہ نافرمان نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ تم جا کر عذاب نازل کرو اس پر بھی اور تمام لوگوں پر بھی، اس لیے کہ وہ اگرچہ خود تو نیک تھا لیکن کبھی اس کے چہرے پر شکن نہیں آئی کسی برائی کو دیکھ کر، اور کبھی اس کے اندر تغیر پیدا نہیں ہوا، اس کی نفرت پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر فرض کریں کہ کسی موقع پر ہاتھ سے یا زبان سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے، تب بھی دل میں ایک کڑھن اور دل میں ایک اس کی نفرت اس درجہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ لے آئے اور لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دے۔ اس لیے اس قسم کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سے معاشروں میں برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور لوگ نہ صرف یہ کہ ان کو روکتے نہیں بلکہ اس کے اوپر ناگواری کا بھی اظہار نہیں کرتے، تو اللہ بچائے یہ اس حدیث کی وعید میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس امت کو بہترین امت اس لیے بیان فرمایا کہ اس کو تمام انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اور فائدہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی تلقین کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ یعنی ایک طرف امت محمدیہ کو خیر امت یعنی ساری امتوں میں بہترین امت قرار دیا گیا، جس سے
اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کی امامت کا منصب بنو اسرائیل کو حاصل رہا اور بنی اسرائیل ہی کے اندر پیغمبر رہے، لیکن اب یہ منصب تبدیل کر کے امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کو عطا کیا جا رہا ہے اور اس کو خیر امت قرار دیا جا رہا ہے اور اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ اس خیر امت میں داخل ہو جاتے اور ان کا جو سابقہ اعزاز ہے کہ یہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، وہ اعزاز ان کا باقی رہتا۔ لیکن فرمایا کہ منہم المؤمنون، اس میں بے شک کچھ لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔